عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو اور صحت و تندرستی کو بیماری لگنے سے پہلے غنیمت جانو اور خوشحالی اور تونگری کو غنیمت جانو محتاجگی آنے سے پہلے اپنی فرصت کو مشغول ہونے سے پہلے غنیمت جانو اور زندگی کو غنیمت جانو موت کے آنے سے پہلے۔ رب العالمین کا بے حد و حساب فضل و کرم، شکر و احسان اور اس کی بے پایہ توفیق کہ رمضان کا مہینہ پانے کے بعد اللہ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ تم میں سے جو رمضان کا مہینہ پائے وہ اس کے روزے رکھے۔ اس کی توفیق سے ہم نے، آپ نے، مردوں نے، عورتوں نے روزے رکھنا شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آدھا مہینہ بیت چکا ہے اور آج رمضان کی 16ویں تاریخ اور 16واں روزہ۔ رمضان سے متعلق اور اس کے روزے سے متعلق جتنی اہم گفتگو تھی وہ تقریباً ہو چکی۔ رمضان سے متعلق جو اہم مسائل تھے وہ تقریباً بیان ہو چکے۔ اب ہمیں جائزہ لینا ہے کہ ہم نے رمضان کا مہینہ پانے کے بعد اپنی مغفرت اور بخشش کا کتنا سامان تیار کیا۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے 29 یا 30 دنوں کو خصوصیت کے ساتھ باقی 11 مہینے کے مقابلے میں فرمایا ہے ایام معدودات، یہ گنتی کے کچھ دن ہیں، ان گنت اور بے شمار نہیں۔ گنتی کے کچھ دن ہیں جو لگاتار چلتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے ختم ہو جاتے ہیں۔ جو ایام رہ گئے ہیں اگر ہماری غفلت کے شکار ہو گئے، ہم نے لاپرواہی میں ان کو گزار دیا اور جن نیکیوں پر اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی بشارتیں اور خوشخبری سنائی ہے اور جن نیکیوں کا اللہ رب العالمین نے ہم سب کو بجا لانے کا خصوصیت کے ساتھ حکم دیا ہے، اگر وقت نکل گیا اور ہم نے ان نیکیوں کو انجام نہیں دیا تو ہمارے لیے پھر سوائے حسرت اور پچھتاوے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ جائزہ لیجئے، فیڈ بیک۔ 15 روزے رکھ لیے ہیں، 16ویں روزے میں ہم سب داخل ہو چکے ہیں۔ 15 روزے کا انالیسس کیجئے، اس کا فیڈ بیک اور جائزہ لیجئے کہ ہم نے 15 دن کس طرح سے گزارے۔ جس مہینے کے دن اور رات میں اللہ رب العالمین فرشتے سے اعلان کرواتا ہے یا باغی الخیر اقبل،
اے نیکی کرنے والے، نیکی کا شوق و جذبہ رکھنے والے، نیکیوں کی تلاش کرنے والے، نیکیوں میں خوب آگے بڑھو۔ ہم نے نیکیوں میں کتنی سبقت کی ایک دوسرے سے، کتنا کمپٹیشن اور مقابلہ کیا دوسروں سے، جائزہ لیجئے۔ وَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْصِرْ، اور اے برا یا باغی الشر اقصر، اے برائیوں کے متلاشی، گناہوں کے رسیا، گناہوں میں ڈوبے رہنے والے، بغیر کسی شرعی عذر اور کارن کے روزہ خوری کے گناہ میں مبتلا رہنے والے، حرام اگر کر رہے ہیں تو حرام کرنے والے، اگر ناجائز کھا رہے ہیں تو ناجائز کھانے والے، اگر غیبت، چغلی اور دوسرے گالی گلوچ میں اپنی زبان کو تر رکھنے والے ہیں تو تر رکھنے والے، اقصر، شرم کرو اور باز آؤ ان گناہوں سے۔ جائزہ لیجئے کتنا ہمارا عمل ہوا۔ روزے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی سفارش اور حجت، کل قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، انسان ایک ایک چھوٹی سی چھوٹی نیکی کا محتاج ہوگا، قرآن سفارش کرے گا، اے میرے رب، تیرے اس بندے نے رات کو نیند کی لذت قربان کر کے، دوستوں اور یاروں کی دوستی اور یاری کو قربان کر کے، محفل و مجلس میں گپاسٹنگ کرنے کے بجائے مجھ کو پڑھتا رہا، شباشی کی، میری تلاوت کرتا رہا، اور اپنی صلاحیت اور اپنے علم کے مطابق مجھ پر غور و خوض اور معنی میں تدبر کرتا رہا۔ اپنے اس بندے کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما، اللہ قبول فرمائے گا۔ ہم نے 15 دنوں میں اپنے آپ کو قرآن کی اس سفارش کا کتنا حقدار بنایا، جائزہ لیجئے، ورنہ بیت جائیں گے بچے ہوئے دن بھی، غفلت کا شکار ہوں گے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا، اللہ کے رسول قیام اللیل، نماز تراویح پر ابھارتے، شوق و رغبت دلاتے اور حکم نہیں دیتے تھے، اگر حکم دیتے تو نماز فرض ہو جاتی، ابھارتے تھے، رغبت دلاتے تھے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری تھی وہ نماز نبی کی نظر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھار رہے ہیں اس پر، اپنی امت کو شوق دلا رہے ہیں۔ اسی شوق اور ترغیب نے چوتھی رات مسجد میں اتنی بھیڑ لگوا دی تھی کہ مسجد چھوٹی اور تنگ پڑ گئی۔ حضرت عمر نے جن 2 صحابی کو اس نماز کا امام بنایا، جب یہ نماز باجماعت ادا ہونے لگی تو ایسی لمبی سورتیں پڑھتے جن میں 100 200 آیات ہوتی۔ حدیث کے راوی سائب بن زائد کہتے ہیں کہ لمبا قیام ہونے کی وجہ سے ہم لاٹھیوں کا، چھڑیوں کا سہارا لیتے اور اس پر ٹیک لگا لیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی نے فرما دیا تھا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کے بعد اللہ سے اجر و ثواب پانے کے ارادے سے قیام اللیل کیا، نماز تراویح کا اہتمام کیا، لمبا قیام کیا، اس کے پچھلے سال بھر کے تمام چھوٹے اور صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں۔ کتنا معاف کروایا ہم نے اپنے گناہوں کو، قیام اللیل کا کتنا اہتمام کیا۔ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہو فرض نہیں ہے، نفل ہے، بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہو، یقیناً فرض نہیں ہے، نفل ہے،
کتنی نفلی عبادتیں ہیں. جب کل ہمارا اور آپ کا حساب ہوگا اور فرض عبادتوں میں کمی نکلے گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ میرے اس بندے کے نامہ اعمال کو دیکھو، اس کے کارنامے اور اس کے کرتوت کے رجسٹر کو دیکھو، کیا اس کے فرائض کے ساتھ نفلی عبادتیں ہیں؟ اگر ہیں تو فرض کی کمی نفل سے پوری کر دو. اللہ اکبر. 15 دن میں ہم نے قیام اللیل اور نماز تراویح کا کتنا گلا گھونٹا، کتنی نمازیں قربان کی اور کتنی پڑھی ایمان کے ساتھ اور اللہ سے ثواب پانے کے ارادے سے. 15 دن بیت گئے. جائزہ لیجیے. ایام معدودات. جب بڑا امتحان آنے لگتا ہے کسی طالب علم کا تو ایک ایک لمحے کو وہ کام میں لیتا ہے، اپنی پڑھائی اور اپنی اسٹڈی میں لگا دیتا ہے. جس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ رب العالمین نے رمضان کا مہینہ میسر کیا، جس ذات نے روزے داروں کے لیے جنت میں ایک دروازہ ریان نامی الاٹ کر دیا ہے اور لکھ دیا ہے جس سے روزے داروں کے سوا اور کوئی داخل نہیں ہوگا، ہم نے اپنے آپ کو اس دروازے کا کتنا حقدار بنایا. جس دن حساب و کتاب ہوگا اللہ کا اعلان ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے اور ہر عمل کا ثواب 10 سے 700 گنا تک بڑھا کر کے دیا جائے گا، لیکن روزہ خاص میرے لیے ہے اور روزے دار کو میں ہی بدلہ دوں گا، کیونکہ اس نے کھانے اور پینے کو اور نفسانی خواہش کو میری وجہ سے چھوڑ دیا تھا. بڑے حساب کے لیے، بڑے حساب کے دن کامیاب ہونے کے لیے یہ رمضان کا مہینہ اللہ رب العالمین نے میسر کیا. ہم نے اس میں کامیاب ہونے کی کتنی تیاری کی. اگر کسی کا بچہ کسی کمپٹیشن میں اور مقابلاتی امتحان میں بیٹھتا ہے تو اس کو کتنی سہولتیں اور کتنی فیسلٹیز گھر والے اور ماں باپ دیتے ہیں کہ اس کو ڈسٹرب نہ کرو. اللہ نے بھی فیسلٹی دی ہے، اللہ نے بھی فیسلٹی دی ہے. رمضان کے مہینے میں جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں، شرکش شیطانوں کو جکڑ دیا ہے کہ میرے بندے میری رضا حاصل کرنے میں اس مہینے کو لگائیں. لیکن یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس، آپ کے نفس کو اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھ دیا ہے. اگر آپ کا من گندا ہے، نفس گندا ہے، تو آپ کا یہ نفس اور آپ کا یہ من آپ کو ممکن ہے کہ روزہ چھڑوا دے، آپ سے قیام اللیل چھڑوا دے، نماز تراویح میں مسجد سے بھگا کر کے لے جائے باہر، اور ممکن ہے کہ آپ کو قرآن سے جڑنے نہ دے. آپ کے نفس کو آزاد رکھا ہے. کتنی فیسلٹی دی ہے اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں. جائزہ لیجئے. اللہ رب العالمین کی طرف سے جناب محمد رسول اللہ اعلان کرتے ہیں وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رمضان. اور اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں لوگوں کو جہنم سے خلاصی اور نجات عطا فرماتا ہے. ہم نے جہنم سے خلاصی اور نجات لکھوانے کے لیے اپنے رب کو کتنا پکارا، رب کے سامنے اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے کتنے آنسو بہائے، ہم نے کتنے گناہوں سے توبہ کیا. جائزہ لیجیے. 15 دن بیت گئے. جائزہ لیجئے اپنی ذہنیت کا، سوچ کا کہ 15 روزے ہو گئے، اب مارکیٹنگ اور شاپنگ کرنی ہے. عید کی تیاری میں، عید کی تیاری بڑا چھوٹا کام ہے. آپ اٹھیے، صبح نہا لیجئے، آپ کے پاس اچھے جو کپڑے ہوں پہن لیجئے،
کوئی میٹھی چیز کھا لیجئے، کھجور کھا لیجئے، خوشبو میسر ہے لگا لیجئے، تیل گھر میں ہوتا ہی ہے لگا لیجئے، اور اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرتے ہوئے عیدگاہ پہنچ جائیے، 2 گانا ادا کیجئے، مسنون اور سنت کے مطابق آپ کی عید ادا ہو جائے گی، آپ کے پیسے بھی بچ جائیں گے، آپ کی عبادت بھی خراب نہیں ہوگی، آپ کے روزے بھی نہیں چھوٹیں گے۔ عورتیں روزہ چھوڑ دیتی ہیں مارکیٹنگ اور شاپنگ کے نام پر، پیسے بھی بچ گئے، عبادت بھی آپ کی کم نہیں ہوگی، نمازیں بھی نہیں چھوٹیں گی، جماعت بھی نہیں چھوٹے گی۔ کیا جانتے ہیں عید کی تیاری کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت بڑے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ مسلمان دیوانہ ہو جاتے ہیں، دیوانہ۔ مسلمان کی عورتوں کی عقلیں مر جاتی ہیں رمضان کے آخری عشرے میں، اور آخر کے 15 دن پیسے خرچ کرنے میں مارکیٹ میں۔ اللہ کے رسول بھی رمضان میں سب سے زیادہ خرچ کرتے تھے، لیکن اپنی ذات پر نہیں، اپنی بیویوں پر نہیں، کپڑے اور جوڑے بنوانے پر نہیں، جوتے اور چپل کے لیے نہیں، اسباب سنگار اور زینت کے سامان کی خریداری میں نہیں، بلکہ دوسروں کو دینے میں، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنے میں خرچ کرتے تھے۔ جائزہ لیجئے اپنے خرچ کا۔ آپ نے زکوٰۃ ادا کی اگر فرض ہے تو، صدقات اور خیرات سے دوسروں کا تعاون کر رہے ہیں۔ بار بار یہ بات آتی ہے کہ ملک ہندوستان میں اپنے مسلمانوں کے تمام تعلیمی ادارے مسلمانوں کے بلبوتے پر اور ان کی گاڑی کمائی سے چل رہے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ مسلمانوں، ہمارا اور آپ کا سینہ اپنے اس نجی اور ذاتی کام پر فخر سے اونچا ہونا چاہیے، اور رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے توفیق دی ہے کہ ہم دینی تعلیم کا اس ملک میں اپنی گاڑی کمائی سے انتظار کرتے ہیں۔ آپ نے اس کی کتنی فکر کی اور کتنا اس کے لیے خرچ کیا، جائزہ لیجیے۔ آپ کے رشتہ داروں میں ممکن ہے کوئی غریبی کی زندگی گزار رہا ہو، جس کو روزہ کھولنے کے لیے بہت ممکن ہے کھجور تک میسر نہ ہو، پانی سے وہ روزہ کھول رہے ہوں، لیکن آپ اس کی خیریت نہیں معلوم کریں گے، آپ حالات نہیں معلوم کریں گے، کیونکہ آپ کے اور اس کے بیچ من میلا کا روگ لگا ہوا ہے، پٹتی نہیں ہے۔ یاد کیجیے، حضرت ابو بکر نے قسم کھا لیا تھا ایک صحابی مستح کو، جو بڑے غریب تھے، حضرت ابو بکر کو اللہ رب العالمین نے خوشحالی سے نوازا تھا۔ ابو بکر نے قسم کھا لیا کہ آج سے مستح کو ایک روٹی کوڑی نہیں دوں گا، ایک نوالا نہیں دوں گا۔ موقع تھا، کھا لیا۔ ابو بکر انسان تھے، اللہ نے تربیت، سورہ نور میں آیت نازل کی، حضرت ابو بکر نے قسم کا کفارہ ادا کر کے مستح کو پھر اسی طرح سے مستح کی کفالت کرتے رہے، زندگی بھر سے پہلے کرتے تھے۔ 15 دن بیت چکے، ہم اپنے اپنے روزوں کا جائزہ لیں، اور اب ہم استقبال کریں گے آخری عشرے کا، جس کی خاص 2 عبادتیں ہیں، ایک اعتکاف اور شب قدر کی تلاش۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں پوری رات جاگ کر کے عبادت کرتے تھے، اللہ اکبر، اور اپنے گھر والوں کو جگا دیتے۔ کیوں؟ ابو محمد الرسول اللہ کی زبان سے آمین کہلوایا تھا جبریل نے اس بد دعا پر جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی بخشش نہ ہو سکی۔ اے اللہ کے رسول، آپ اس بد دعا پر آمین کہیے۔ اللہ کے رسول نے کہا آمین، اے اللہ اس بد دعا کو قبول کر لے۔ ڈریے، اپنے روزوں کی حفاظت کیجیے۔ رمضان میں جو 29 یا 30 دنوں کی جو زندگی ملتی ہے، یہ زندگی سال کے 11 مہینے کو ایمانی اور روحانی تازگی عطا کرنے کے لیے ملتی ہے۔ ایمان پر جو زنگ چڑھ جاتا ہے، اس زنگ کو صاف کرنے کے لیے یہ 29 اور 30 دن ملتے ہیں۔
اس کی فکر کیجیے اور ان گناہوں سے بچائیے اپنے آپ کو. زبان کا گناہ، غیبت، چغلی، لڑائی جھگڑا، فساد، دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کو اکسانا، ابھارنا، حرام خوری کرنا، گالی گلوچ کرنا، رفث، ایسی چیزیں، ایسے فوٹو، سینمات، فلمیں دیکھنا جن سے جنسی خواہش ابھرے، سب حرام ہیں. روزے کی حالت میں جب حرام کام سے آپ روزے کی حالت میں بچ گئے تو بعد میں بھی آپ کو بچنا ہے. اور ڈریے کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما، کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملے گا. اے اللہ ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرما، فضل فرما، کرم فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما. ہم لوگوں سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں ان کوتاہیوں کو معاف فرما، اور کوتاہیوں سے اور ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. کہیں ہمارے روزے عکارت نہ ہو جائیں اور کہیں ضائع نہ ہو جائیں. نوجوانوں، اللہ کے رسول نے آپ کو بڑی خصوصیت کے ساتھ نصیحت کی ہے، بڑی خصوصیت کے ساتھ. رسول کی اس نصیحت کے لاج رکھو، اپنے آپ کو مخاطب سمجھو اس نصیحت کا. اغتنم خمسا قبل خمس، اثر میں اس حدیث کو بیان کریں. 5 چیزوں کو غنیمت جانو 5 چیزوں سے پہلے. نمبر ایک 5 میں شبابک قبل حرمک، جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے. زندگی کا کریم حصہ ہے، جنت میں موج مستی کرنی ہے، جنت میں انجوائے کرنا ہے انشاءاللہ. تو دنیا کی موج مستی اور دنیا کے انجوائے پر اے نوجوانوں قابو اور کنٹرول رکھو. اللہ کے رسول نے بڑی خصوصیت کے ساتھ نوجوانوں کو نصیحت کی. وہ بڑے بزرگ جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ مریض جو ہمیشہ بیمار رہتے ہیں، کسی مہلک اور لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ شفا دے اور سب کو ایسی بیماریوں سے بچائے. تو وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا دے کر روزے اور رمضان کی فضیلتیں اور اس کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں. اسلام میں پوری گنجائش ہے، پورا دوسرا آپشن ہے، وہ اس پر عمل کرے. لیکن اپنے آپ کو اس مہینے میں مغفرت اور بخشش کروانے سے پیچھے نہ رکھیں. اللہ رب العالمین جو ایام بچ گئے ہیں پوری دنیا میں، اس کے لیے خاص دعا کیجیے گا، پوری دنیا میں خاص طور سے عالم اسلام میں، مسلم ورلڈز میں اللہ رب العالمین امن و امان اور شانتی کو قائم رکھ کر رمضان کے بقیہ ایام کو خیر و عافیت کے ساتھ روزہ رکھتے ہوئے ہم سب گزاریں. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے روزوں کو قبول فرما. رب العالمین اس مہینے کی برکتیں نصیب فرما، اس مہینے کے خیر اور بھلائیاں ہمارے اعمال میں لکھ دے. اس مہینے کی برکتوں سے ہم گنہگاروں کو بخش دے. یقیناً تو ہی بخشنے والا ہے. بیماروں کو شفا عطا فرما اور ہم سب کو بیماریوں اور پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات عطا فرما اور ہر طرح سے ہماری حفاظت فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.